اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، مسلمانوں، ہم وطنوں، میرا جو کہ بنیادی طور پر پیشہ یہ کچہریوں کے ساتھ ہے، میں وکلا کے ساتھ یہ منشی کے طور پر بھی کام کرتا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے میں نے کافی کچھ دیکھا ہوا ہے، بہت سے مقدمات کا میں نے سامنا بھی کیا ہوا ہے، دیواتی، فوجداری، وہ سارا پریکٹیکل ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت باتوں کا پتہ ہے۔ میں نے جو سب سے زیادہ بات مشاہدہ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ موجودہ ہمارا عدالتی نظام یہ جرائم کی ایک نرسری ہے۔ نرسری اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر نشو و نما ہوتی ہے۔ اس نظام میں جرائم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے۔ یہاں پر جرائم کی حوصلہ شکنی نہیں ہوتی، یہاں پر جرائم کی بے خونی نہیں ہوتی۔ اس نظام میں کافی ہی ابہام ہے، کافی ہی خامی ہے جو کہ توجہ طلب ہے۔ ہم تو چونکہ ایک بے بس سے انسان ہے، ہم اس کے پر صرف اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، مگر یہ لوگوں کے پاس اقتدار آتا ہے، جو لوگ قوت والے ہیں، طاقتور والے ہیں، مقتدر لوگ ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، جو کہ الیکشن کے موقع پر لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں بھائی ہم اگر وزیر اعظم بن گئے، ہماری جماعت اگر کامیاب ہو گئی تو ہم ضابطہ دیوانے میں ہم ترمیم کر دیں گے، ہر مقدمے کا دیوانی کیس کا فیصلہ 1 سال میں ہوئے گا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم فوجداری ضابطہ فوجداری میں بھی ہم قومی اسمبلی میں جا کر ہم یہ ترمیم کر لیں گے، تو ہر جو فوجداری کیس ہوگا اس کا فیصلہ 6 مہینے میں ہوگا۔ دوستو، بھائیوں، یہ باتیں صرف ایک سیاسی نعرہ ہوتی ہیں، ایک صرف تھپکیاں ہوتی ہیں، لوگوں کی توجہ سمیٹنے کے لیے یہ ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے، مگر اس کا عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی یہ چیزیں ممکن ہے، نہ ہی یہ ہونی ہے۔ دوستو، بھائیوں، ہمارے معاشرے میں اتنی مقدمے بازی یہ مشکل ہو چکی ہے، اتنی رکاوٹیں آ چکی ہیں کہ ایک عام دہاڑی دار بندہ، مزدور بندہ، اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ عدالتوں کا رخ کرے اور اپنے کے یہ مقدمات کر کے انصاف سمیٹ سکے اور عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا سکے۔ یہ ممکن ہی نہیں رہ گیا، غریب انسان اس کے قابل بھی نہیں ہے کہ وہ عدالتوں میں جائے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، جو چیز میں نے ایک مشاہدہ کی ہے وہ یہ ہے کہ طویل مقدمہ بازی، یہ ایک دیوانی کیس ہے، ایک سول کورٹ سے شروع ہوتا ہے، سول کورٹ میں 8-10 سال کم سے کم اسے فیصلہ ہونے میں لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں 6 مہینے یہ سیشن کورٹ میں بھی لگ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے، اپیل میں کم سے کم 7-8 سال ہائی کورٹ میں بھی لگ جاتے ہیں، کیونکہ عدالت آنے میں کیسوں کی بہت بھرمار ہے، نمبر سے یہ کیس لگتے ہیں، اب وہ تو لگتے بھی نہیں ہے، اس دوران انسان مدعی بھی فوت ہو جاتا ہے، وہ اس کے بیٹے بھی وہ فوت ہو جاتے ہیں، پھر پوتے یا دوتے وہ زندہ رہتے ہیں، وہ اس میت کو اٹھا کے کندھا دیتے ہیں اس مقدمے بازی کو، پھر اس کو کندھا دے کر پھر آگے وہ ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو گیا، پھر سپریم کورٹ جاتے ہیں۔ اصل ہم لوگوں کا مزاج ہمارے عدالتی نظام نے بگاڑ دیا ہے، لوگوں کی سوچ کو یہ ہمارے موجودہ عدالتی نظام نے بگاڑ دیا ہے۔ کس طرح؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک والد فوت ہو گیا جو کہ بورے سالہ ہے، وہ صاحب جداد ہے۔ صاحب جداد اس طرح ہے کہ اس نے کچھ پیچھے جداد چھوڑی ہے، کسی بیٹی کا نام چھوڑ دیا اس نے، بھائی نے بیٹی کا نام شجر نسب میں نہ لکھایا، شجر نسب میں نہ لکھانے کی وجہ سے وہ محروم ہو گئی، بہن نے اب عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ جیسا بھائی ہے اس نے چونکہ یہ عدالتی نظام کا بہت مطالعہ کیا ہوا ہے، اس کے ذہن میں وہ پہلے سب سے تو بہن کو یہ کہے گا سب سے پہلے کہ تو بے غیرت ہو گئی ہے کہ تو نے مجھ سے یہ حق مانگا ہے، پھر اس سے کم یہ کہے گا کہ بھائی میں تینوں 35 سال تے میں تینوں نہ تو چیز لائے نہیں سکتی اپنی زندگی سے، وہ بڑا دھڑلے سے کہے گا۔ دوستو، بھائی، وہ کیوں کہے گا؟ یہ ہمارا جو سا نظام ہے، یہ نظام بالکل بہت سست ہے، تو یہ سست نظام کی وجہ سے لوگوں کے یہ جگرے جسے کہتے ہیں حوصلے بڑے ہوئے مجرم ذہنیت کے،
मुजरिम ज़हनियत को यहाँ पर बहुत शय मिलती है, यहाँ पर उसकी बड़ी हौसला अफजाई होती है। वो कहता है यार चलो एक सिविल कोर्ट है, वो एक मुजरिम को बेनकाब कर दी है। अब बेनकाब होने के बाद वो अपील में सेशन कोर्ट के पास चला जाता है, वे फिर सेशन कोर्ट को बेनकाब करती है। फिर वो आगे मुजरिम जाके लाहौर अदालत आली में छुप जाता है, वहाँ पर 7-8 साल छुप रहेगा। फिर छुपने के बाद फिर वहाँ से वो हाई कोर्ट से बेनकाब कर देगी, उसको बिल्कुल बर्हदा कर देगी। उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ पर 4-5 साल वहाँ पर लग जाते हैं कम से कम। इस तरह मजमूई तौर पर 25-26 साल का अरसा दरकार होता है कि एक दीवानी केस के फैसला होने का। तो ये सब बातें तकरीबन आजकल के दौर में नामुमकिन बात चुकी हैं। सिर्फ इलेक्शन में थपकी के तौर पर एक रोते हुए बच्चे को ये चुप कराने के लिए थपकी, हाँ भाई हम आ रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। हर उम्मीदवार, आपने जब ये एक पार्टी एक पॉलिसी का ऐलान करता है कि हमारी ये तरजीहात क्या है, उन तरजीहात में हर पार्टी ने इस नारे को रखा कि हम इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे, हम ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम कर देंगे, हम ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम कर देंगे, लोगों को बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। लोग समझते हैं यार ये बंदा सब बात तो जो सब कर रहा है ना, बंदा होना तो चाहिए, बात तो सच्ची है, वादा भी अच्छा है, ये बात भी बुरी नहीं है, इसलिए उनको वोट भी मिल जाते हैं। वोट समेटने के बाद जब वो इस किस्म के बारे में सोचता वो तो भूल जाता है, जब असम्बली जाते वक्त से सादा चीज़ें उसको भूल जाती है, उसको पता नहीं मैंने कहा क्या। यहाँ पर अक्सर यही होता है कि लोग भूल जाते हैं कि क्या कहा है। ये अभी हाल में इस 8 फरवरी का इलेक्शन हुए हैं, तो अब ये एक पार्टी ने जनाब ऐलान किया है कि हम हरीम को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, और एक पार्टी ने उससे बढ़ के बोली लगाई है, उसने कहा यार तू 100 देता है, ये 100 यूनिट ही कोई तू ये उनसे का तो अच्छा कर रहा है, हम 300 यूनिट देंगे, हम 300। दोस्तों भाइयों, आप भी यही, हम भी यही, ये चंद दिन है, इन्होंने इक़्तिदार पे आ जाना है, देख लेना इन्होंने कौन से वादे पूरे करने। अव्वल दिन को सब भूल ही गया है। हर 15 दिन के बाद ये बिजली की कीमतें बढ़ेगी, हर 15 दिनों के बाद ये क्या कहते हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी। यही हम आवाम का ये मुकद्दर है जो हम जिसका सामना कर रहे हैं, यही ज़लालत की ज़िंदगी है, यही ना सियासतदानों के रहम करम पर हमारी ज़िंदगी हैं जो कि हमारे साथ कर रहे हैं, और हम गरीब अवाम जो से हैं, हम उनकी बातों को बड़ी बेबसी के साथ, हम खुशी और नाखुशी, हम तौबा और करहम, हम उनकी बातों को हमें ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमारी अदालतों में ये कभी निज़ाम ऐसा आ सकता है, हर रोज़ दिन कोई ना कोई हड़ताल, हफ्ते में 2-3 हड़ताल हो ही जाते हैं। सर अब ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बड़ी आसान सी बात है। भाई आज भाई क्या हो गया जी, आज बिजली में भी होगी, हड़ताल कर दो जी। आज ये क्या कहते हैं झाड़ क्यों लगा है, हड़ताल कर दो। आज बारिश क्यों लगी हुई है, हड़ताल कर दो। इस किस्म की बातें, ये को आम सी बात है, कोई ना कोई एक बहाना चाहिए, भाई ऐसे करना कर दो, ठीक है, भाड़ में जाए वहाँ, हर चीज जाए भाड़ में, किसी का क्या। ओके वो बात बनी हुई ना भैया, तो लाग लेने होते ना, तो भावे घर जान देना रंडेड हो जावे। ये वो हिसाब है कि असा तो सारा कर लेना होंगे, लेकिन कोई बंदा किधर जावे ना जावे, जट जाने ते बिजू जाने, ये वो गल बनी हुई साढ़े मुआशरे च। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे मुआशरे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो इस तरह के ये से रेवेन्यू कोर्ट में अगर कोई पहले केस करते हैं, फिर के तकसीम का करते हैं, तकसीम राजी के पास सबसे पहले तहसीलदार की अदालत है, हल्का ऑफिसर जिसको सर्कल कहते हैं, CRO सर्कल ऑफिसर रेवेन्यू कहते हैं, उसके पास जाएंगे। जब वो सुनेगा उसके बाद फिर अपील हो जाएगी, अपील में जाता है ADCR के पास जाते हैं। जब ADCR फैसला कर देता है तो फिर कहाँ पर जाते हैं जी, एडिशनल कमिश्नर के पास जाते हैं, डिवीज़न के लेवल पर। फिर उसके बाद फैसला तो कहाँ पर जाते हैं, फिर जाते हैं जनाब रेवेन्यू बोर्ड के पास जाते हैं। अब रेवेन्यू बोर्ड से भी फैसला हो गया, फिर क्या जी दोबारा सिविल कोर्ट में आ जाए, भाई तो साढ़े को भाई खुले तो पा जाओ, परेशान हो, टेंशन लेने की लोड़ को नहीं, तो साढ़े को नहीं लगे वो। फिर सिविल कोर्ट में जनाब शुरू हो गया। वहाँ से कहने का ये मकसद है कि कम से कम इसको एक मुख्तसर होना चाहिए काम। मिसाल के तौर पर ये तहसीलदार फैसला करता है, उसके बाद ADCR फैसला करता है,
پھر آگے جو فیصلہ باد ایڈیشنل کمشنر ہے، یہ ریونیو بورڈ والا یہ حساب اس چکر میں ڈال دینے چاہیے. قانون بھی ختم کرو. کم سے کم ایک سیشن ججوں کے پاس ضلع کی سطح پہ ایک اپیل ہو جائے، سیشن ججوں کا ڈویژن بیچ بیٹھا ہو جو اس کا فیصلہ کر دے، معاملہ ختم ہی ہو جائے، ختم ہو جائے. یہ ہائی کورٹ والے چکر، یہ سپریم کورٹ والے چکر، جیسے کسی نے کہا جانی راوی نہ کو پوچھی تو نہ کوئی آوی ہے، وہ حساب کتنا لمبا کھیل میں ڈال دیا جائے نا، انسان کو جا دیا جائے، نہ کوئی ہول صاف، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات. تو یہ ہے میرے بھائیوں دوستوں ہماری یہ کورٹس کا حال ہے. اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا قانون ہے کہ ایک EDO ہے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر، جو کہ ضلع کا افسر ہوتا ہے، وہ ووٹر رجسٹریشن اتھارٹی کے تحت بھی اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. وہ اس کے دفعہ 34-35 کے تحت وہ کسی پارٹی کی جو صرف فیک آنرشپ ہے اس کو کینسل بھی کر سکتا ہے کہ جس کے ڈاکومنٹس فورجڈ ہوں، فیبریکیٹڈ ہوں. وہ EDO دفعہ 34-35 ووٹر ویلفیئر آرڈیننس 1965 کے ذریعے کے تحت اس کو خارج کر سکتا ہے. پھر اچھا جی وہ اس نے خارج کر دی. اچھا جی پھر فیصلہ ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر کے پاس اپیل ہو گئی. اب ڈپٹی ڈائریکٹر نے بھی فیصلہ کر دیا. پھر جی ڈائریکٹر جنرل لاہور جاؤ جی، اتنے دروازے کھلے جی، اتنے جاؤ جی. پھر وہاں پر گیا، پھر وہاں پر جانے کے بعد اچھا جی تیرا دل نہیں رجیا جی، حالے ہے کوئی کسر، حالے کوئی ہے جی سمجھ آن. اچھے وہ دوبارہ سول کورٹ آ جاؤ جی. سول کورٹ میں پھر سول کورٹ پہ جیسے کہتا ہے نا کہ وہ کبھی دیوانی وسطانی عدالتاں یہ ایسا حساب، وہ پہ وہاں پہ ہر چیز جیسا بندے تھک ہار کے کوئی قبر پہ چلا جاتا ہے، کوئی کہیں پہ چلا جاتا ہے، وہ پہ تھک ہار کے لوگ کہتے سنا کہ بھائی ایسا ہار گئے ہیں، یہ ساڑھے واسطے یہ کھیڑ ہی نہیں ہے، ایسا نہ نہیں ہو چنگی ہے، تو مجھے اس پاس سے آمدہ ہی نہیں ہے. جیسے وہ پنجابی محاورہ ہے نا کہ یہ سواد نہ رڈے پا چنگا ہے، یہ سواد نہ رڈے پا چنگا ہے، کہیں یہ انصاف نہ انصافی گھر پہ جانے چنگا ہے. یہ اس قسم کی یہ پریکٹس ہمارے عدالتی نظام میں ہے جو کہ کاروبار بن چکا ہے. کوئی پریشان حال نہیں، مقدمات کے فیصلے ہوتے نہیں، بالکل اتنی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے اتنے پروٹیکٹ اس نظام کو کر رہے ہیں کہ اس طرح کو اتنی فارمیلٹی ہیں، ان فارمیلٹی سے گزرنا پڑتا ہے، ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. لہذا مجرم کو تحفظ مل جاتا ہے اور جو کہ مظلوم ہوتا ہے وہ بیچارہ اس میں خجل خواری کے سوال سے کچھ نہیں ملتا، اور غریب بندے کی ویسے ہی یہ بس کی بات ہی نہیں ہے کہ یہاں سے اس کو انصاف ملے. یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہمارے کورٹس کی یہ ایک شیشہ ہے، یہ ایک آئینہ ہے جو کہ میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، اور اس میں ٹینشن نہیں لینی.